الرحمن الرحیم اسلامیات پار کلاس 8 لیکچر نمبر 44۔ جس طرح ہم نے سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اس کی پڑھائی ہم نے کی تھی، لیکن آپ لوگ دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سبق آ جائے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 39 کھولیں اور سبق کی طرف دوبارہ دیکھیں۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے انگنت کے معنی کیا ہے، بے شمار مظاہر مظہر کی جمع نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت معلوم کرنے میں کوئی دقت مشکل محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والی، پرورش کرنے والی اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے۔ حکمت و دانائی، یہ حکمت والا حکیم اور دانائی جو ہوشیار عقل والا ذات، عقل والی ذات یہ کیا ہے، دانا بہت زیادہ ہوشیار ذات والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے۔ انسان کیا یہ کائنات میں اگر انسان سوچ لے تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ کیونکہ ان ساری چیزوں کا کوئی چلانے والا موجود ہے، انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا رب ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے کہ اس قدر بہت زیادہ کشادہ کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، میز یا مٹی کا پیالہ بغیر کسی بنانے والے کے خود تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان اور انسان کی وجود میں بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوگی۔ یہ تو بہت آسان ہے، کیونکہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ کرسی، میز یہ معمولی سا چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، تو یہ اتنی زیادہ یہ کائنات اور یہ چاند، ستارے اور یہ اتنی بے شمار چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تو یہ کیا ہے، کسی کا اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو اتنی اچھی طریقے سے، حکمت کے ساتھ، اتنی اچھی انداز کے ساتھ یہ ساری نظام یہ چلا رہی ہے۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اتنی اگر انسان تو ایک کرسی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن یہ چلا جاتا ہے کہ فلاں کاریگر نے اچھی طریقے سے یہ بنایا ہے، لیکن اگر انسان کائنات میں سوچ لے تو یہ کیا ہے، یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے۔ تو انسان یہ سوچ لے، اپنی وجود کے بارے میں سوچ لے تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بھی کسی بنانے والے کی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک، سوچ سمجھ، فہم، خیال، تصور بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی تخلیق، یہ پیدا کرنے کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہے۔ آپ لوگ ایک پتہ بھی لے لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ انسان کی عظمت، بڑائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے۔ انسان کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے خالق کے ہاں واقعی کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی رب، کوئی ذات یہ موجود ہے، اس کی محبت میں سرشار رہے، اور اس کیا کرے، صرف اس کی محبت رکھنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور جس کے جتنے بھی حکم ہیں اس پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اس رب کی کرنی چاہیے کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کی تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار ہی کی عطا کردہ ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس آنکھ، کان اس نے دی ہے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق، اس کے رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کیا کرے، اس ساری چیزوں کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک، اچھی سلوک ساری عمر احسان مندی کا باعث بنتا ہے، اس کے احسان مندی کا باعث بنتا ہے،
تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کی ہے، اتنے انعامات کی ہے، تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے۔ اسی لیے فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ ظاہری بات ہے کہ جو ایمان لے کے آئے گا، جو صحیح مسلمان ہوگا، کامل مومن ہوگا، تو اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہوگی۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کارفرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت نہ ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھی توفیق، کیونکہ انسان اگر کسی کا شوق نہ ہو ایک کام میں، وہ شوق سے کر لے، دل سے کر لے تو الگ بات، تو اچھی طریقے سے وہ کرے گا۔ اگر اس کے دل میں اس کے لیے محبت اور شوق نہ ہو تو وہ کام کیا کرے گا، وہ دل برداشت ہے، وہ دل سے نہیں کرے گا تو وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار، اس کا تابعدار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اگر کوئی ایمان لے کے آئے تو پھر ایمان ہم سے کیا چاہتے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ بھی تسلیم کرے اور پوری دل جمی سے، پوری دل سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کیا ہے، انبیاء کرام بھی مبعوث فرمائے ہیں، بھیجے ہیں، اور ان پر کیا ہے، اپنی کتابیں بھی نازل کی ہے، احکام کتابوں یا صحیفوں کی 4 بڑی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، اور اسی طرح 100 صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے۔ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہے، پیغام پہنچانے والے، اور قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہمیشہ ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح، کامیابی کے لیے آخری فیام عمل، کیونکہ کوئی اور کتاب، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، صرف قرآن ہی کیا ہے، آخری فیام عمل، جس پر عمل پیرا ہو کر، جس پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی۔ تو انسان اگر اس پر عمل کر لے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، تو پھر یہ کیا ہے کہ اگر مومنوں میں اپنی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کوئی انتخاب کرنا پڑے تو مومن کیا کریں گے، اپنی جان قربان کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے زیادہ ہو۔ مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنی ہے، ان سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، ڈرنا ہے۔ گفتگو میں سلیقہ، اچھی گفتگو، عمل میں مطابقت، اور یہ ہے کہ اور عمل میں مطابقت، ہماری زبان دل میں جو کچھ ہے اس کے عمل اس کے مطابق ہو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو، اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اگر کوئی ان چیزوں پر عمل کر لے، اچھی گفتگو، اس سلیقے کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بدترین انسانوں ہیں جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کے مطابق کیا ہے، تو انسان گفتگو کرے اچھی طریقے سے، عمل کرے تو اچھی عمل، اور اسی طرح رویہ رکھے، اخلاق رکھے، اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ تو یہ تقویٰ کا حق، پرہیزگاری کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے ماں باپ،
اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس احکام کے تابع نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں۔ جو خواہشات ہیں انسان کے، لیکن کیا کرے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرے۔ ان سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، اور یہ محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر درجی ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، کیونکہ اطاعت یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگ کیا کریں؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اپنے اعمال ضائع نہ کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں کرے گا تو اعمال اس کے کیا ہو جائیں گے؟ یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اب اطاعت تابعداری کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ، اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اطاعت میں مکمل خود سفردگی درکار ہوتی ہے۔ خود سفردگی درکار ہونا، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس کے حوالے کرنا۔ ظاہری عمل کی پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے۔ ظاہری عمل کی پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظاہری عمل کرے تو اس کے پیچھے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی دل کی خواہش، چاہنا، دلی چاہت اور قلبی میلان، دل اس کی طرف جو جاتا ہے تو وہ ضرور ہو جاتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی زبان سے یہ کہے کہ میرا اس کے ساتھ محبت ہے اور پھر دل میں نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک منافقانہ عمل، زبان پہ کچھ اور، دل میں کچھ اور، عمل کچھ اور۔ تو اس لیے اس پر متنبی تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہوئے ارشاد ہوا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلم تسلیما۔ ترجمہ، تمہاری رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی تنازعات، جنگ جھگڑے وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس پر تنگ دل نہ ہو بلکہ پوری طور پر اسے تسلیم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرے اس پر کیا ہے؟ وہ بخوشی قبول کرنا ہوگی۔ اطاعت، اتباع، تابعداری کی عملی شکل سے ایمان کے عملی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جتنی بھی احکامات ہیں اس کو دل سے تسلیم کرے
تو تسلیم و رضا اس کی برکات کیا ہو جائیں گی؟ یہ حاصل ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی کیا کرے، اس کو دل سے تسلیم کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تابعداری کرنی ہے. تو یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت. تو یہاں تک ہم نے یہ دوبارہ پڑھ لیا. تو آپ لوگ صرف کیا کریں، اس کو دوبارہ 2-3 مرتبہ ریڈ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ساری چیز آ جائے. تو انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم کیا کریں گے؟ ختم نبوت، اس کے بارے میں مختصر دوبارہ بیان کریں.